الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعا کرنے کے بہت سارے آداب بیان کیے ہیں۔ دعا کرنے کا ایک ادب یہ بھی ہے جو حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ جب دعا فرماتے اور بسا اوقات دعا میں جب رونا آتا تو جو آنسو گرتے اس کو چہرے پر مل لیتے۔ تو ایک طالب علم یہ کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا، تو ایک دن اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ کیا راز ہے اس کے اندر کہ جو آنسو نکلتا ہے اس کو آپ چہرے پر مل لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ چہرے پر اس لیے مل لیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم سے بچا لیں۔ تو طالب علم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں طالب علم کے بارے میں ایک محاورہ ہے، طالب علم آ باشد کہ چپ نہ شود۔ طالب علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ چپ نہ ہو، کبھی اس کو اعتراض پر اعتراض آتا ہو، سوال پر سوال، سوال پر سوال۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ اگر چہرہ بچ گیا اور باقی جسم جہنم میں گیا پھر کیا فائدہ؟ فرمایا کہ اچھا اب اس پر ایک حکایت اور ایک واقعہ سن لو۔ حضرت نے فرمایا میں وہ اصل واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کیا اچھا اس پر ایک واقعہ سنو۔ پھر فرمایا کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بڑے نیک صالح بادشاہ گزرے ہیں، عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ ان کا ایک وزیر تھا جس کا انتقال ہو گیا، تو وزیر صاحب کا ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا، بس ناسمجھ سا۔ دوسرے لوگ اس بچے کو لے کر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے محل کے تالاب میں اس وقت لنگی باندھے نہانے کی تیاری کر رہے تھے، نہا رہے تھے۔ وہ جب چھوٹا سا بچہ جب آیا اور کنارے کھڑا ہوا اس تالاب کے، تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ آگے دیا اور بچے سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ اس نے وہ 2 انگلیاں ان کی بڑی مضبوطی سے پکڑ لی۔ فرمایا کہ ابھی میں ڈباؤں، ابھی دل لگی کرتے تھے بچوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ ابھی میں اس تالاب میں ڈباؤں، تو وہ بچہ بڑے زور سے اس نے قہقہہ لگایا۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بڑا عجیب بچہ ہے، ورنہ ایسے موقع پر اس طرح کے بچے تو سہم جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ پہلا بچہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑے زور زور سے قہقہے لگا رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جس بادشاہ کے ہاتھ میں میری 2 انگلیاں ہوں، کیا میں اسے یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ وہ مجھے اس پانی کے اندر ڈبو دے گا؟ جس بادشاہ کی 2 انگلیاں میرے ہاتھ میں ہوں، میں نے پکڑی بھی ہوں اور تھامی بھی ہوں، تو کیا میں اسے یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ وہ مجھے تالاب میں ڈبو دے گا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کر کر جو نتیجہ نکالا، اور وہ نتیجہ یہ ہے جو ہم سب کے سمجھنے کا ہے۔ فرمایا کہ جس بادشاہوں کے بادشاہ کی ہم نے انگلی پکڑ لی ہے، تو کیا وہ ہمیں جہنم میں ڈبانے سے اور جہنم میں غرق کرنے سے اور جلانے سے، کیا اس ذات سے یہ توقع ہو سکتی کہ وہ ہمیں جلا دے؟ یعنی اس کی رحمت ایسی ہے کہ جب وہ چہرہ جہنم سے بچا لے گا تو کیا بقیہ جو جسم ہے وہ جہنم میں ڈال دیں گے؟ نہیں سمجھے میرا خیال بات۔ جو بادشاہوں کے بادشاہ چہرہ بچا لیں گے تو ان کی کرم نوازی اور ان کی ذرہ نوازی سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ
پورے جسم کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی کے بھی گڑبڑ سڑبڑ معاملات کو معاف کرا کر دھلا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے بس انسان کو عمل کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی جو رحمت ہے اس کا بہت بڑا سہارا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دونوں باتوں کی تردید فرما دی۔ فرمایا کہ جو آدمی عمل کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھ رہا ہے وہ بے عقل اور احمق ہے، اور جو آدمی صرف اپنے عمل پر یقین رکھ رہا ہے کہ میرا عمل مجھے نجات دے دے گا وہ بھی احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کرتے بھی رہنا ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے۔ یہ ہے امید اور خوف دونوں کی کیفیت جو ہے وہ ہر انسان کو حاصل ہونی چاہیے۔ امید اور خوف، کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو، نہ اپنے عمل پر ناز ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے کوئی سبق اگر ہم حاصل کر سکیں تو میرا خیال میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ اگر سبق حاصل کرنے والے اسے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہم سب کو شامل فرمائے۔